دولت سے محبت۔ اگر خدا نے ہم سب کو دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا تاکہ خدا کے اس دائمی نجات کے تحفے کو کھو نہ دیں۔ میں زکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول فریسیوں کے منفی رویے کے نتیجے میں وجود میں آیا جب یسوع مسیح نے بے ایمان مختار کی کہانی ان کے سامنے بیان کی، جس کو ہم لوکا رسول کی معرفت انجیل اس کے 16ویں باب کے آغاز میں دیکھیں گے، جسے میں سادہ الفاظ میں بیان کروں گا۔ جب یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت جو سامعین بنیادی ہدف ہیں وہ اس کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ 12 لوگ جو اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہی اس کے بنیادی یعنی اول سامعین ہیں۔ یسوع انہی کو تعلیم دے رہا ہے اور وہ انہی کو ایک کہانی سنا رہا ہے جس کو فریسی بھی سن رہے ہیں۔ اب وہ فریسی یسوع کے ثانوی یعنی دوسرے سامعین ہیں، لیکن جب ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی فریسی اب بنیادی یعنی اول سامعین بن جاتے ہیں، اور ہم اس خاص موقع کو دیکھنے جا رہے ہیں جو آپ بے ایمان مختار کی کہانی میں بخوبی دیکھتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے مالک نے بے ایمان مختار کو ہوشیاری سے اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنے پر اس کی تعریف کی۔ اگرچہ اس بے دین دولت مند مالک نے اپنے نوکر سے دھوکہ کھایا، تب بھی اس نے اپنے مختار کی مذاکراتی مہارت کو سراہا۔ یہی اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ بے دین دولت مند مالک اپنے بے ایمان مختار کے سوداگری کے ہنر کو سراہ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خزانے کو مزید دولت سے بھرنے کی حقیقت سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور اب آپ واپس جا کر اس کہانی پر نظر ثانی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یسوع مسیح شاگردوں سے گفتگو کر رہے تھے، پر وہ چاہتے تھے کہ فریسی بھی اس کہانی کو سنیں۔ یہاں آپ کے سمجھنے کی بات ہے جو آپ کو کہانی کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ یسوع چاہتا تھا کہ فریسی جانے کہ ان کا رویہ ان مذہبی رہنماؤں کے رویوں جیسا تھا جو اکثر لوگوں کی تعریفیں بٹورتے تھے، جیسے اس بے ایمان مختار نے کیا۔ اصل میں وہ فریسی بھی بے ایمان مختار کی طرح تھے۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جو یسوع مسیح اس تمثیل سے بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ اگرچہ وہ آدمیوں کی نظر میں عالی قدر تھا، لیکن وہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ انہیں ایک مذہبی رہنما کی طرح سراہا جاتا تھا جو ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے، سر پر چاندی کا تاج سجائے اور خوبصورت چوگا پہنے علاقہ میں گشت کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ خدا کی نظر میں یہ مکروہ ہے۔ یہ دیکھنے میں اچھا لگ سکتا ہے، یہ کافی پرکشش لگ سکتا ہے، یقیناً یہ خوش ربا لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ نہایت بدصورت ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یسوع مسیح نے لوکا کی معرفت انجیل اس کے 16ویں باب کی 14ویں آیت میں بیان کیا، اور یہ وہی پیغام تھا جو یسوع مسیح نے فریسیوں کو دیا جب انہوں نے وہ تمثیل شاگردوں کو سنائی اور پھر فریسیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نام نہاد مذہبی رہنما خدا کے بیٹے کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے؟ اب بھی وہ یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن یسوع مسیح ان کو سچائی سے روشناس کروا رہے تھے اور جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ ان کے منافقانہ طرز زندگی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جبکہ ان کے پیروکار فریسیوں کی اس روش کو سراہ رہے تھے۔ اور یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، جیسا کہ اس مختار نے کیا، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس بے ایمان مختار کو کس نے سراہا؟ اس دولت مند مالک یعنی اس قرضدار نے۔ آپ دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں کہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے یسوع مسیح نے ایک دوسری کہانی کو بیان کیا۔ اس دفعہ یسوع مسیح نے لازر اور امیر شخص کی کہانی سنائی، اور وہ ان سب سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے شاگرد بھی اس کا وہ کلام سن رہے تھے۔ مختصراً طور پر لازر نامی ایک غریب شخص تھا اور ایک دولت مند شخص کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ آپ یہاں اس بیان کردہ تعلق کو اچھی طرح سے دیکھ پائیں گے۔ ایک انتہائی دولت مند شخص، وہ اسی کہانی میں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس غریب لازر کو امیر شخص کے میز پر سے گرے ہوئے ٹکڑوں کی آرزو تھی۔
اسے اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طلب نہ تھی۔ یہ وہی ٹکڑے تھے جن میں سے اس کے کتوں نے بھی کھایا۔ دولت مند نے اس غریب لازر کو کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار وہ غریب لازر مر گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ دراصل فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ بعد میں وہ امیر آدمی بھی مر گیا اور وہ گمشدہ لوگوں کے ٹھکانہ پر چلا گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ابراہیم اور لازر کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اس فاصلے کو پار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع تھا۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جو یسوع مسیح ان سب سے بیان کر رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ کیسے اس امیر شخص نے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود رحم کی فریاد کی۔ ابراہیم نے اس امیر شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کو عبرانیوں کے نام خط کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا مقرر ہونا ہے۔ اس روح سے ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا وقت گزر چکا، وہ اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس وقت امیر آدمی نے لازر سے التجا کی کہ وہ جائے اور اس کے 5 بھائیوں کو اس عذاب سے مطلع کرائے جو کہ ان لوگوں کا منتظر ہے جنہوں نے خداوند خدا کے پرامید اور زندگی بخش کلام کا انکار کیا۔ لیکن ابراہیم کے جواب پر دھیان دیجیے جو لوکا کی معرفت انجیل کے 16ویں باب کی 29ویں سے 31ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ یہاں مسیح یسوع اپنے جی اٹھنے کی کہانی کو بہت ہی صاف اور سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باپ ابراہیم کہہ رہے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا، اگرچہ لوگ ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یسوع مسیح کو معجزات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت بھی ہوگا، مگر وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بعد میں ایسا ہی وقوع پذیر ہوا۔ میرے خیال میں ہمیں ان تمام باتوں میں اس اہم بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی مرتبہ جب بھی یسوع مسیح تمثیل میں کلام کرتے تھے تو ان کا مقصد کلام میں بیان سچائیوں کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہمیں تب ملتی ہے جب انہوں نے آسمان اور عطا گھڑے کا بتایا، اور منطقی طور پر اس بات کا یوں تصور کریں کہ کیسا ہوگا کہ اگر آپ عالم بالا میں ہوں اور آپ اپنے کسی بچھڑے ہوئے کو اذیت میں دہائی دیتے ہوئے دیکھیں۔ آپ اس حالت میں آسمان میں لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ کوئی فردوس کی علم الہی نہیں۔ یسوع مسیح نے اس کو ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ ایک کہانی کے تعلق سے ان فریسیوں کے طرز زندگی کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، اور کس طرح سے وہ اپنی دولت اور پیسے کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں وہ ایک مذہبی رہنما کی طرح گشت کرتے تھے اور غریب جو مدد کے طلبگار تھے ان سے بے پرواہ تھے، جبکہ وہ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جو یسوع مسیح لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جو یسوع مسیح نے کہی، کیونکہ متی کی معرفت انجیل اس کے 28ویں باب کی 11ویں آیت میں اس کی مثال یوں ملتی ہے، جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ اب یہ واقعہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہوا، تو متی رسول جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم کہانی میں واپس چلیں گے، اس نے کہا، اور یسوع مسیح کی مصلوبیت اور دفن ہونے سے پہلے فریسی پلاطس سے ملے اور اس بارے میں بات کی، اور اس کے بعد اسے دفنایا۔ اس کو صلیب سے اتارنے اور غار میں رکھنے کے بعد اس نے وہاں سپاہیوں اور محافظوں کو تعینات کیا۔ ان کی پیشین گوئی کے مطابق کوئی بھی یسوع مسیح کی لاش کو چرا لے جائے گا، لیکن بعد میں وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا بلکہ اس کے شاگردوں نے اسے چرا لیا۔ تاہم ان کی درخواست کو مانا گیا۔ ابھی وہ پہرے دار غار کے سامنے کھڑے رکھوالی کر رہے تھے کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور فرشتہ نمودار ہوا۔ اسی دوران وہ بھاری پتھر غار کے منہ پر سے سرکا
اور وہ پہرے دار یہ منظر دیکھ کر اتنا گھبرائے کہ زندہ لاش بن گئے۔ تاہم رونما ہونے والے واقعے کے بعد انہی لوگوں نے مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دی جو بنیادی طور پر وہاں موجود تھے۔ تو ہم اپنی بات کو اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں، جبکہ وہاں موجود سب لوگ، جن میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے مزید اس بات کو پھیلایا۔ کچھ پہرے داروں نے شہر میں واپس جا کر سردار کاہن کو اس سارے واقعے کی خبر دی۔ مزید متی کی انجیل 28ویں باب کی 12 آیت میں اس بات پر دھیان دیں کہ اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا، اس بات پر زیادہ دھیان دیجیے، یہ کہہ دینا، یہ کہنا تھا وہ بات متی 28 باب کی 13 آیت میں یہ بتایا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا کے لے گئے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا منصوبہ ناکام ہوا تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھال رہے اور اپنے الفاظ میں کہانی کو گھڑ کر اور سپاہیوں کو مزید پیسے دے کر جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کا کہا۔ اور پھر سپاہیوں سے متی 28 باب کی 14 اور 15 آیت میں مزید کہا، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ ویسے بھی ان کو اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ اب میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک کتاب کا حوالہ آیا جو میں نے پڑھا تھا، اور وہ کتاب 1930 میں فرینک مورسن نے لکھی، جس کا عنوان کس نے پتھر کو لڑکھایا تھا۔ اور فرینک مورسن جو کہ ایک مذہبی شخص تھا، لیکن وہ ساتھ ہی اس آزادانہ خیال سے مغلوب بھی تھا جن سے وہ گزر رہا تھا کہ وہ معجزات ناممکن تھے، اور اسی بات کو وہ ثابت کرنے میں جٹ گیا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح کی لاش چرا لی یا کچھ ہو گیا، اس بات کی مزید تحقیق کی۔ اس میں سب سے دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ یسوع کے جی اٹھنے کو من گھڑت ثابت کرتے کرتے اس بات پر یقین کر بیٹھا کہ یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف کلام بلکہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بے شک یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ گرچہ یہ 1930 میں لکھی گئی، پر یہ واقعی ہی ایک شاندار کتاب ہے۔ آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ آپ اس کو آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو نہایت متاثر ہوا کہ کیسے یسوع مسیح اس اصول کو اپنی تعلیمات کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، اور میں اس اصول کو دوبارہ بیان کروں گا۔ اگر خدا نے ہم سب کو دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا تاکہ خدا کے اس دائمی نجات کے تحفے کو کھو دیں۔ اور یہی ان مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ آخر کار ایک ارشاد اعظم کی صورت پر اختتام پذیر ہوا۔ در حقیقت سنہیڈرن، جو کہ 70 یہودیوں کا ایک مجمع تھا، اس نے استفنس کو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی پر سنگسار کرنے کی منظوری دی۔ اچھا، یہاں ایک سوچ و بچار کا سوال اٹھتا ہے، کیونکہ یسوع نے صرف غریب لازر کا نام لیا لیکن اس امیر کا کوئی نام نہیں بتایا۔ بالکل یہ محض ایک قیاس آرائی ہے، پر ایک لمحے کے لیے سوچئے ضرور، کیا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس غریب شخص کا نام برہ کی کتاب میں لکھا گیا ہو، جبکہ اس امیر شخص کا کوئی ذکر تک نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو بے شک حیران کن خیال ہے نا؟ ہم سب لوگوں کے لیے جو زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم فیصلہ یقیناً یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا بھی ہے۔ ان سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اور دوسرا اہم فیصلہ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ ہمیں اپنی زندگی یسوع مسیح کی پاک مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے، اپنی ساری چیزوں میں، یہاں تک کہ اپنے مادی وسائل کے ذریعے بھی صرف اس کو خوش کرنے کے راستے تلاش کریں۔ اگر خدا نے ہم سب کو دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے دل کو سخت نہیں کرنا تاکہ خدا کے اس دائمی نجات کے تحفے کو کھو دیں، کیونکہ یسوع نے صرف غریب لازر کا نام لیا لیکن اس امیر کا کوئی نام نہیں بتایا۔